کا یقین ہوا ایسا پہلے نہ تھا۔ اس کے بعد دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی خدائی کی طرف بلائے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دجال ابھی اپنی خدائی کے نشے میں چوری ہوگا کہ اچانک اللہ تعالی مسیح علیہ السلام کو آسمان سے بھیج دے گا۔ چنانچہ وہ شہر دمشق کی مشرق کی جانب سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو ان کا پسینہ ٹپکے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح پسینے کے نورانی دانے گریں گے جیسے کہ چاندی کے بنے ہوئے دانے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر تک پہنچے گا وہ کافر مر جائے گا اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہوگی۔ اب آسمان سے اتر کر دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے ایک مقام پر پالیں گے اور قتل فرما دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے فتنے سے بچا دیا ہوگا اور ان کے چہروں پر بطور تبرک ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنت کے درجوں سے باخبر فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، مسلم شریف میں دجال کے قتل ہو جانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چہروں پر ہاتھ پھیرنے کے بعد یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں یعنی قتل دجال کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے میں ہوں گے کہ اللہ پاک کی ان کی طرف وحی آئے گی۔ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں کہ کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا تم میرے مومن بندوں کو طور پر لے جا کر محفوظ کر دو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے اور خدا یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ یاجوج ماجوج زمین میں شر و فساد مچا رہے ہوں گے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر گھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑگڑائیں گے اور یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ چنانچہ خدا یاجوج ماجوج پر بکریوں اور اونٹوں کی ناک میں نکلنے والی بیماری بھیج دے گا جو ان کی گردنوں سے نکل آئے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی آرام سے زمین پر رہنے لگیں گے اور خدا کا ان پر بڑا فضل و کرم ہوگا۔ مسلمان اسی عیش و آرام اور خیر و برکت میں زندگی گزار رہے ہوں گے کہ قیامت بہت ہی قریب ہو جائے گی، اور چونکہ قیامت کافروں پر ہی قائم ہوگی اس لیے اچانک خدا ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کرے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح سب کے سامنے بے حیائی سے عورتوں سے زنا کریں گے، انہیں پر قیامت آئے گی۔ برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جہالت اور بددینی بڑھتی چلی جائے گی حتیٰ کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہ رہے گا اور بہت ہی برے انسان دنیا میں رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اس دوران میں قیامت کی باقی نشانیاں بھی ظاہر ہو لیں گی جن کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پہلی دھواں، دوسری دجال، تیسری دعوت الارض یعنی زمین کا چوپایا، چوتھی پشچم سے سورج کا نکلنا، پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، چھٹی یاجوج ماجوج کا نکلنا، ساتویں آٹھویں نمی، زمین میں 3 جگہ لوگوں کا دھس جانا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں
اور تیسرا عرب میں، اور ان سب کے آخر یعنی 10ویں آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ دوسری روایت میں 10ویں نشانی آگ کے بجائے یہ ذکر فرمائی ہے کہ ایک ہوا نکلے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ اس حدیث میں جن 10 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے دجال، یاجوج ماجوج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا بیان ہو چکا ہے۔ باقی چیزوں میں سے ایک ہے دھواں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ سے دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، ایسا دھواں ہوگا کہ جو مشرق سے مغرب تک خلا بھر دے گا اور 40 دن رہے گا۔ اس دھوئیں سے اہل ایمان کو زکام کی طرح تکلیف محسوس ہوگی اور کافر بے ہوش ہو جائیں گے۔ قیامت کی ایک دوسری نشانی ہے دعوت الارض، یعنی زمین کا چوپایا، ایک ایسا جانور جو زمین سے نکل کر اہل ایمان کی پیشانی پر نورانی خط کھینچ دے گا اور کافروں کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگا دے گا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں اس جانور کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور جب ان پر وعدہ قیامت کا پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری یعنی اللہ جل شانہ کی آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کے مطابق جس روز مغرب سے آفتاب نکل کر واپس ہو کر غروب ہوگا اس سے دوسرے دن صفا پہاڑ جو مکہ کے قریب ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا جس کا منہ انسانوں کے منہ کی طرح ہوگا اور پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، گردن گھوڑے کی گردن کی طرح، اس کی دم گائے کی دم کی طرح اور کھر ہرن کے کھروں کی طرح اور سینگ 12 سینگے کے سینگوں کے مشابہ ہوں گے۔ ہاتھوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندر کے ہاتھوں جیسے ہوں گے۔ وہ بڑی فصاحت سے لوگوں سے گفتگو کرے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس تیزی سے تمام ملکوں میں پھرے گا کہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے نہ پا سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ کر نہ جا سکے گا، اور تمام انسانوں پر نشان لگا دے گا۔ ہر مومن کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک خط کھینچ دے گا جس سے اس کا سارا منہ نورانی اور باروب ہو جائے گا، اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا جس کی وجہ سے سارا منہ کالا ہو جائے گا، اور مومن اور کافر میں پورا فرق ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک دسترخوان پر بہت سی جماعتیں بیٹھ جائیں تو مومن اور کافر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ جانور غائب ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، مغرب سے آفتاب کا نکلنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی